السلام علیکم، میرا نام ہے ثناء اللہ۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اچھی تعلیم وہ ہے جو کہ آپ کو پرابلم سالونگ سکھائے۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کوئی 2016 کی بات ہے، اٹس بن 10 years ناؤ۔ میں آئی بی سکھر میں ہوتا تھا، تو وہاں پر ایک رپورٹ تھی جو کہ ورلڈ اکنامک فورم نے شائع کی تھی، اور اس میں رپورٹ کا جو عنوان تھا یا جو اس کی جو اہم ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ 21ویں صدی کہ وہ کون سے اسکلز جو کہ نوجوانوں کو چاہیے مستقبل کی روزگار کے لیے، نوکری کے لیے۔ ورلڈ اکنامک فورم میں بہت اچھا ادارہ ہے جو کہ اس ڈائریکشن میں کام کرتا رہتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا رہتا ہے، اینڈ ایوری ایئر وہ رپورٹ پبلش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت میں ریسنٹلی MBA کمپلیٹ کر کے آیا تھا تھائی لینڈ سے، تو جب میں نے دیکھا کہ اس لسٹ میں جو بتا رہا تھا کہ یہ لسٹ اگر نوجوانوں میں ہوں گے تو ہمیشہ برسر روزگار رہیں گے، تو ان میں سے ایک لسٹ جو ہنر تھا یا اسکل تھا وہ ٹاپ آف دا لسٹ تھا، وہ تھا پرابلم سالونگ۔ اچھا، اس وقت مجھے آنیسٹلی آئی کوڈ ناٹ کیچ اپ ایگزیکٹلی کہ یہ پرابلم سالونگ ہوتی کیا ہے یا وہ پریکٹیکلی کیسے کام کرتی ہے۔ تو اٹ ٹکس می سم ٹائم ٹو ریفلیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈ۔ تو میں آج چاہ رہا ہوں کہ اس پر بات کروں کہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی میں پرابلم سالونگ اسکل کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آج تک کنسسٹنٹلی ورلڈ اکنامک فورم یہ کہتا آ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ بڑا اچھا کام کریں، اچیو کریں، یا کوئی بہت بڑا کنٹریبیوشن کریں، یا کوئی انوویشن کریں، یا جو ہے وہ برسر روزگار رہے اتنے AI کے دور میں اور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے دور میں، تو یہ پرابلم سالو اسکل آپ میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اور یہ پرابلم سالو اسکل ہے کیا؟ پرابلم سالونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایشو کو دیکھیں، اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں، اس کے پیچھے پڑیں، اس کے عوامل ڈھونڈیں، اسباب ڈھونڈیں، اور ان اسباب کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ سارا کرنے کے لیے شوق چاہیے، جذبہ چاہیے، جدوجہد چاہیے، ریسورسز چاہیے، اور معلومات چاہیے۔ تو وہ لوگ جن میں یہ ساری خصوصیات ہوں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ زندگی میں ترقی بھی کریں گے، پرابلم بھی حل کریں گے، انوویشن اور کریٹیو کام بھی کریں گے۔ اب ریسنٹلی ہوا یہ کہ میں ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ کام کرتا ہوں، جس میں میں مختلف دنیا کے ملکوں سے اسٹوڈنٹس، جو ہائی اسکول اسٹوڈنٹ ہیں، ہائی اسکول مطلب یہاں میں یہ ہوتا ہے کہ 9th 10th 11th 12th کے اسٹوڈنٹس، ان کو میں مینٹور کرتا ہوں اور ان کی ہیلپ کرتا ہوں کہ وہ بزنس اسٹارٹ کریں، اس کو سکسیزفل رن کریں۔ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے نیو دہلی میں، اور اس کو میں مینٹور کرتا ہوں۔ ہی از ان گریڈ 11۔ جب میں نے اس سے مینٹور کرنا شروع کیا 1 سال پہلے، تو وہ گریڈ 10 میں تھا۔ تو وہ بچہ واز ویری اسمارٹ، واز ویری میچور اپیرنٹلی، جب اس سے بات کی جائے، واز ویری آرگنائزڈ اور ویری سیلف اویئر تھا۔ تو اس کا شوق تھا کہ سر میں کچھ بہت بڑا پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے۔ تو میں نے کہا لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ اور ریسرچ کر کے آنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا I'll do it۔ تو ہم وہ ڈسکشن کرتے رہے آئیڈیاز پر۔ ایونچولی اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ میں کیا مطلب اکارڈنگ ٹو ہم کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، گریڈ 11 12 کے 9th 10th کے، اگر ان کو ہم انٹینسو اپرچونیٹی دلائیں انڈسٹری میں، تو اور انڈسٹری میں ایسے لوگ دیکھیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو نوجوان ینگ لوگ گائیڈ کریں، تو اگر ہم ان دونوں کو ملانے کا کام کریں دیٹ ول بی اے ون ون۔ یعنی ایک پرابلم ہے کہ جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، وہ عام طور پہ جو رن کرتی ہے وہ سیٹ صاحب اور ٹریڈیشنل لوگ اس کو رن کرتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ماڈرن اور ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہیں، پرٹیکولرلی جو کنونشنل انڈسٹریز ہیں، ایلومینیم ہو گئی، اسٹیل ہو گئی، فار ایگزامپل پلاسٹک مینوفیکچرنگ ہو گئی، یا اور قسم کی ہوگی، انٹل انلیس کہ پھر آپ فن ٹیک میں کام کر رہے ہیں یا بلاک چین میں کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کیا کہ جتنے بھی ایسے لوگ تھے، اپنے والد صاحب سے ہیلپ لی، اپنی والدہ سے ہیلپ لی، کوئی 20 SMEs کو پکڑا، ان سے رابطہ کیا، ان کو کہا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، آپ پلیز لیٹ می نو۔ ان سے اپوائنٹمنٹ لی، ان سے بات چیت کی۔ وہاں سے معلوم یہ ہوا کہ وہ کچھ واقعی پرابلم ہی گزر رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا بزنس نہیں جو کوئی پرابلم سے نہ گزر رہا ہو۔ سب سے کامن پرابلم یہ تھا کہ ان کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ریل مارکیٹنگ تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتی ہے، اور ان میں سے کافی B2B تھے، لیکن اس کے ایز اے رزلٹ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا کیا سوشل میڈیا سے۔ کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ وہ اپنے ڈگر میں اتنے مصروف ہیں کام میں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے کمپیوٹر کیا کر رہے ہیں، ان کی پرائسنگ کیا ہے، ان کی پروڈکٹ کوالٹی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کمپیوٹر انالیسس کرنا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ بنانا۔ پھر کچھ ایسے تھے کہ ان کے پاس HR کا اسٹرکچر تھا ہی نہیں، وہ پرانے نظام کے تھرو اور لیبر کے تھرو وہ کام کر رہے تھے۔ تو اس نے تقریباً کوئی 15 پرابلم آئیڈینٹیفائی کیے ان 20 کمپنیوں میں۔ پھر اس نے کیا کہ ایک ویب سائٹ بنائی۔ ویب سائٹ بھی اس نے خود ChatGPT اور کلاؤڈ کو یوز کر کے بنائی۔ اس میں ظاہر اس کو مینٹور کر رہا تھا، بٹ ہی واز اہیڈ آف، میں جو اس کو بولتا تھا اسے 2 گنا وہ کام کر کے آتا تھا ہمیشہ، کیونکہ ہماری یہاں فورٹ نائٹلی میٹنگ ہوتی تھی۔
تو الٹیمیٹلی اس نے ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ویب سائٹ بنائی, پورا ایک فلو سسٹم بنایا جس میں کہ وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیے کمپنیز کے ساتھ, اس پرابلم کو لسٹ میں ڈالا اور اس کو ایڈورٹائز کیا, اور وہاں پر ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو جو گریڈ 11-12 میں ہیں, جو انڈیا کے پرائیویٹ اسکول ہیں, وہاں پر وہ پروجیکٹ ایڈورٹائز کرے گا, اور پھر وہاں سے جو لوگ اسٹوڈنٹ آئیں گے جو کہ اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں, اور وہ انڈسٹری جو ایسے اسٹوڈنٹ چاہتی ہے ان کو آپس میں میچ کرے گا, اور ان سے بھی پیسے لے گا, انڈسٹری سے بھی پیسے لے گا, اور اسٹوڈنٹ سے بھی پیسے لے گا, ایک منیمم اماؤنٹ. اب اس نے کیا کیا, ایک پرابلم کو حل کیا جو کہ بہت زیادہ ایگزسٹنگ. تو میں نے کہا کہ اس ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ کیوں چاہیے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑے مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے جن کی فیس شاید لاکھوں میں ہے ایک سال کی. تو اس نے کہا تھا کہ سر کہ میرے جو جتنے بھی اسکول کے فیلوز ہیں, فار ایگزامپل ایلیٹ اسکول والے, ہر کسی کو اسٹینفورڈ, MIT, بڑی بڑی یونیورسٹی میں جانا ہے, اور وہ یونیورسٹیوں میں گریڈ از ناٹ انف, سیٹ از ناٹ انف, ایکسٹرا کریکولر از ناٹ انف. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بیچلرس میں ایڈمیشن لینے آئے ہیں بچے, انہوں نے آلریڈی انڈسٹری میں کسی پرابلم کو حل کیا ہو, تو آئی ایم ہیلپنگ دیم ٹو سالو اے پرابلم جو کہ ان کے پروفائل میں بنے گا, ان کو ریفرنس لیٹر بن جائے گا, ان کا ایک اپنا جو ہے وہ ایک پورٹ فولیو بن جائے گا, جو کہ اب جب وہ اپلائی کریں گے تو وہاں اس کو یوز کریں گے. اور اس چیز کو بہت زیادہ سراہا گیا, اور الٹیمیٹلی اس نے ایک بہت پرابلم کو حل کر کے ایک اچھا سلیوشن بنایا. واٹ از دا پوائنٹ؟ ایک کیچ تو اس میں یہ ہے کہ ٹو ٹیل یو کہ پرابلم سالونگ کیا ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس نے اس کو کیسے ایڈریس کیا. دوسرا کیچ کیا ہے اس میں, وچ از آلسو آئی اوپننگ فار می, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم بھی سرکاری اسکول, پیلے اسکول سے پڑھے, تو ہمارے اولاد بھی پڑھے, محنت کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو, اولاد کو بہت ایلیٹ مہنگے اسکولوں میں بھیجنے سے اجتناب کرتے ہیں یا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. کم لوگ ہیں جو کہ اس کی طرف بھی میلان رکھتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے کسی ایلیٹ ایکسپینسو اسکول میں جا رہے ہیں, تو گڈ پارٹ از کہ اس کو جو ایکسپوئر ملے گا, جس کو نالج ملے گی, جو کنورزیشن کا پارٹ ہوگا. نیگیٹو چیزوں کو اپنی جگہ پہ چھوڑیں, فرق وہ ہر جگہ ہے, لیکن وہ جو نیریٹو اس کو ملے گا وہ وہی ہوگا, پرابلم سالونگ, لیڈرشپ, ٹیکنگ انیشیٹو, ڈوئنگ سم تھنگ انوویٹو, انگیجنگ انٹو ٹیکنالوجی. اور ایز اے ریزلٹ اسٹوڈنٹ کا وہ ایپٹیٹیوڈ بنا, جس کی وجہ سے اس میں ایک ارج تھی پرابلم کو سالو کرنے کی. تو الٹیمیٹلی دا مچ کریڈٹ ول گو ٹو ٹو انسٹیٹیوشنس. نمبر 1 پیرنٹس اینڈ فیملی, جس نے اس کی ہر وقت سپورٹ کی, اس کو انکریج کیا, اس کی آئیڈیا جنریشن میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے. دوسرا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, جہاں پر وہ لاکھوں روپے سال کی فیس دے کر پڑھتا تھا, جنہوں نے اس کو وہ سارا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ جہاں پر آپ کا جو پوٹینشیل ہے وہ ریئلائز کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی یہ کام آپ پیلے سرکاری غریب اسکولوں میں نہیں کر سکتے. تو امید ہے کہ آپ کو جو میں میسج دینا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واٹ از پرابلم سالونگ, وہ کیسے اسٹوڈنٹ اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ اسکولس کین پلے دیئر پارٹ. بہت شکریہ.